آپ یہ فرمائیے کہ اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ اس واقعے کے پس منظر میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آسام میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے ری ایکشن میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کے حوالے سے پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ عرب میں اس بات کو سیریس لیا گیا ہے. ہمارے عرب بھائیوں نے اس دلی سکون بھی ملا ہے. عرب بھائیوں نے اس پہ ری ایکشن دیا ہے، رد عمل ان کا سامنے آیا ہے. انہوں نے اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کیا ہے ہندوؤں کے لیے. اور یہ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. اصل میں تو ہمارے اصل دو دشمن ہیں، یہودی اور مشرک. وہ اس زمانے کے وہ مشرک وہ تھے، آج کے بتوں کے یہود اور ہنود. یہود اور ہنود دونوں ہمارے اصل دشمن ہیں، اور قرآن پاک نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں 1500 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا. تو جہاں تک بائیکاٹ کا تعلق ہے، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں کسی چیز کو اثر انداز کرنے کے لیے، کسی چیز کو مؤثر بنانے کے لیے، تو بائیکاٹ کے حوالے سے کوئی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں چل سکتی. جبکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، سچی بات ہے، امت مسلمہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کفار سے، ان طاغوتی قوت سے کھلا جنگ کر سکے. تو یہ بائیکاٹ جو ہے وہ بہت ایک مؤثر ہتھیار ہے. دیکھیے آپ نے فرانس کے خلاف بھی جو بائیکاٹ کا ہتھیار استعمال کیا تھا، اگرچہ وہ بھی پوری طرح استعمال نہیں ہوا، اور ابھی پوری طرح استعمال نہیں ہوا تھا تو فرانس کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی تھی. اگر وہ پوری طرح استعمال ہو جاتا تو یقیناً فرانس جو ہے گھٹنوں والا گرتا. اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کا دیکھو خاص طور پر ان کا تعلق جو نا خلیج کے اور عرب کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہاں بہت سے ہندو ہندوستان سے گئے ہیں، روزگار کماتے ہیں وہاں ہندوستان کی بہت سی مصنوعات جاتی ہیں. وہ اگر بائیکاٹ کرتی ہیں تو اس کا بہت اثر ہے. لیکن یہ بائیکاٹ بڑا مؤثر ہونا چاہیے. یہ بائیکاٹ جزوی بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے اور مستقل بیسس پہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان کا اور بھارت کا تو خصوصی ایک دشمنی کا رشتہ ہے. پاکستان کا ازلی دشمن ہے بھارت، بڑا ازلی اور ابدی دشمن ہے. تو اگر کوئی دوسرے عرب اگر کرتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے تو پہلے پاکستان کو آگے ہونا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے. جو بھی وہاں سے مصنوعات آتی ہیں یا فلمیں آتی ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، بالکل لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے، مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. وہ کسی دوسرے راستے سے آئیں یا براہ راست آئیں. اہل پاکستان کو دیکھیے اس معاملے حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا، پھر ہی کوئی مہم کامیاب ہو سکتی ہے. تب مہم کامیاب ہوگی. اور اہل عرب اس کو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ صاف بات ہے انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا. پہلی بار حرکت نظر آئی ہے، وہ اس حرکت کو تیز کرے. یہ چیز جو آئی ہے ان میں، اس میں دم لائیں، اس میں تیزی لائیں، اس سے مستقل اختیار کرے. وہ سمجھیں کہ مسلمان کتنا بھی برا ہو ان کے لیے اتنا دشمنی ہو سکتا جتنا ہندو دوست بھی اس سے زیادہ برا ہوگا. اس بات کو سمجھے کہ ہندو جو ہے وہ ازلی دشمن صرف پاکستانی مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ عربوں کا بھی ہے. اسی لیے تو اسرائیل جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈال رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے. کیا عرب یہ دیکھتے نہیں کہ انڈیا کے کتنے قریبی اور کتنے دوستانہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ تو ان دونوں کے ہمیں مل کر مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فورمز پر ان کی مخالفت کرنی چاہیے.